دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک اس سورت کا نزول بھی ہے، جس میں بشارت دی گئی کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، فصلی لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھیں اور اپنے رب کا نام لے کر قربانی کریں، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ ظاہر ہے وہ کافر کہتے تھے آپ علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ عرب کے کلچر کے اندر بیٹے نہیں آگے مشن کو لے کے چلنا ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بچے بچپن میں فوت ہوئے، صرف بیٹیاں ہی ہیں، تو آپ کے مشن کو آگے لے کے کون چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنے نبی کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کروڑوں روحانی بیٹے دے گا جو آپ کی دعوت قبول کرنے والے ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، امام بخاری اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں سے لے کے آئے ہیں کہ یہ الکوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی ہر خیر آپ علیہ السلام کو کثرت کی تعداد میں دیا گیا، فضائل کثرت سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کثرت سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالورز کثرت سے ہیں، دنیا میں بھی اور جنت میں جانے والے بھی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا، اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہوں گی۔ تو یہ خیر کثیر ہے آپ کو عطا فرمایا گیا۔ تو بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر، تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر۔ تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے، حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی۔ تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی، یہ سب سے آپٹیمل ہے، اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی، تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ علیہ السلام نے بسم اللہ سے سٹارٹ کیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی علیہ السلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے، اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، ذہن میں رکھے گا، بھوک ایک عیب ہے، پیشاب ایک عیب ہے، نیند ایک عیب ہے، اسی لیے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں۔ جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے لیے، پیشاب نہیں ہوگا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم۔ تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے، کوئی کمزوری نہیں، وہاں پہ نیند بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں، یہ بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے۔ وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں، ان کی بیٹیاں جب چھوٹی تھی نا تو سوئی ہوتی تھی نا تو کون سے پوچھتا تھا بیٹیاں کتنے، کہتے ہیں چارجنگ تے لائیاں نے، کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے، جب تک یہ سونا نہ جائیں
سکون نہیں آتا. تو وہ جو سوچتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا ہے نا اٹھلی اوپرلی کر دینی ہے. تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی. تو لہذا آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا, تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا. وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے گا. اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا, اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی. تو میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں, اصحابی اصحابی. امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں, اصحابی والی بھی ہیں. تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی, ان پہ پھٹکار ہو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں, بخاری میں موجود ہے. اس حدیث پہ کامنٹس ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے. وہ جب بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دل سے الٹے قدم نہ پھریں, آمین ثم آمین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے. یہ دعا انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں گے, اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہیں نا وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے. پورا ایک نقشہ کھینچا گیا. آپ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر اور شفاعت والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی. ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا. تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نام مال تل رہے ہوں گے. یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا. عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر پولیس رات پہ آ جانا. کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا, یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسے امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا, یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے, یا پھر میں پولیس رات پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کے لیے. تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی گئی وہ بھی شامل ہے, اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے وہ بھی. حتیٰ کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر, جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال بعد. اس میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں, کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا. یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ. اس میں الفاظ ہیں اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے حوض کوثر کا منظر, ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا گیا. وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی, جو شہداء احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے, اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا, اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھا. تو اس میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں, اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے ہی خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے, بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہوگی. تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ موجود ہیں. اور پھر میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو پتا ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے. جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا, وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے
ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے۔ ابو طالوت تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جبکہ وہ دسترخوان پر تھا، تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے۔ استغفر اللہ۔ ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا اے گینڈا محمدی، یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا۔ تو یہ کتنی سخت توہین کی عبید اللہ ابن زیاد نے۔ یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا تو انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین تھے۔ یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، آل امیہ ہیں، یہ بنو امیہ کے خدمتگار۔ تو اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت ابو برزہ اس کی تنزیہ بات کو سمجھ گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں گے، کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا، اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو، یہ رسول اللہ سے میری نسبت پہ مجھے آر دلائیں گے، کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی، یعنی پنجابی کہتے ہیں گینڈا محمدی، نعوذ باللہ۔ تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا، وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب نہیں۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں، نہ ایک بار، نہ دو بار، نہ تین بار، نہ چار بار، نہ 5 بار، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا، اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے۔ اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے۔ انہوں نے بدعا دی کہ جو حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر نصیب ہی نہ کرے۔ تو حوض کوثر جو ہے ایک ریالٹی ہے، اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہے، ان میں سے ایک عرش کا سایہ، اسی طریقے سے یہ حوض کوثر بھی ہے۔ اس گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیا فرض نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کے بعد ایک دفعہ سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بدعت تو شمار نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی بدعت نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اور پھر ایک دفعہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ فرض نماز کا مکمل ہونا نبی علیہ السلام کی ہم تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے، یعنی بلند آواز سے آپ اللہ اکبر کہتے تھے۔ پہلے ایک دفعہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا ہے، پھر 3 دفعہ آہستہ آواز میں استغفر اللہ۔ یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ استغفر اللہ بھی اونچا بولتے ہیں۔ استغفر اللہ اونچا بولنا خلاف سنت ہے، صرف اللہ اکبر بلند آواز۔ اور دوسری طرف علماء عرب ہیں، انہوں نے اپنے اذکار کارڈ میں سے اللہ اکبر نکال ہی دیا ہوا ہے، وہ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھیں کہ یار اللہ اکبر نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے۔ دیکھیں آپ بندہ کو ضد میں، استغفر اللہ کس عربی ڈکشنری میں تکبیر ہے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو علم الکلام اور فقہ والا جواب دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ تو کیا وہ استغفر اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں، وہ اللہ اکبر ہی ہوتا تھا۔ تو بخاری مسلم میں جو ہے کہ نماز کا ختم ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، تو وہ بھی پھر استغفر اللہ نہیں، تکبیر ہی ہے۔ یہ میں نے فقیہ علماء عرب کو بھی دی تھی، اور وہ بڑے ضد میں ہیں۔ وہ کسی کارڈ کے اوپر ان سے جو عربی کارڈ بھی چھپ کے آتے ہیں نا، آپ لوگ دیکھیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا۔ یہ تو شکر ہے دارالاسلام والوں نے، چونکہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ادارہ ہے اہل حدیث کا، انہوں نے جو اذکار والے چھاپے ہیں اس میں اللہ اکبر چھاپا ہے، تو یہ عام ہوا ہے، ورنہ پاکستان کے اہل حدیث بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ اب ایون یہاں جو عرب ملکوں سے اہل حدیث آتے ہیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں اونچا کہتے ہیں، وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ سنت ہی کھا گئے ہوئے۔ دیکھو ایک سوال میں کتنے جواب دیتے ہیں۔ تو استغفر اللہ کے بعد آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6306۔ ٹھیک ہے جی، ابھی تو میں جوان ہوں،
اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. جو صبح کے وقت پورے یقین سے پڑھ لے شام سے پہلے مر گیا تو جنتی، اور جو شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے پڑھ گیا تو جنتی. یہ صبح شام کے اذکار بلو کارڈ میں ہمارا یہ ذکر موجود ہے. آپ یہ سید الاستغفار فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بلکہ سنت بھی ہے. گرین کارڈ میں ہم نے نہیں ڈالا ہوا، جگہ نہیں تھی. مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھتے تھے. تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ سنت ہے. اور میں الحمدللہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، باقی اذکار ہیں، تو میں سید الاستغفار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی سید الاستغفار بھی، اور 3 دفعہ استغفر اللہ لادا سے، اور اللہم انت السلام منک السلام، اور باقی اذکار تسبیحات فاطمہ الگ سے. ہم کیا رکوع، سجدہ اور نماز دیگر مقامات پہ جہاں تسبیحات اور دعا کی جاتی ہے اس کے بعد دروشی پڑھ سکتے ہیں؟ ضرور پڑھیں. دعائیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے قریب ہوتے ہو، اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو. لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سجدے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے. قرآن نہ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اور دعا قرآن والی دعا بھی پڑھ سکتے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اگر کوئی پڑھتا ہے وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، قرآنی دعا پڑھ رہا ہے، دعا کی نیت، کیونکہ یہ تو الگ سے حدیث میں بھی ہے. ورنہ تو سبحان اللہ بھی تو قرآن میں آیا ہے، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے. الحمدللہ آیا قرآن میں نہیں. قرآن کی نیت سے قرآن پڑھنا منع ہے. قرآنی دعائیں، قرآنی اذکار رکوع اور سجود میں پڑھیں. بلکہ نبی علیہ السلام دعا نہیں پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، بخاری مسلم میں آتا ہے رکوع اور سجدے میں. یہ دعا ہی ہے نا، استغفار ہے، دعا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے. اس کے بعد آپ دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے، دروشی بھی چونکہ دعا ہے نبی علیہ السلام کے حق میں. اہل تشیع تو پڑھتے ہیں رکوع اور سجدے میں، آپ بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وطر میں بھی ہم تو پڑھتے ہیں اہل سنت، دعائے قنوت کے بعد درود شریف. جنازے میں بھی پڑھتے ہیں درود شریف، ہر نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں درود شریف. رکوع میں سجدے والی دعا منہ سے نکل جائے یا سجدے میں رکوع والی، تو کیا سجدہ صاحب ہوگا؟ کوئی نہیں کرنا ہوگا، بلکہ کئی دعائیں تو کامن ہیں. صحیح مسلم میں کہ رکوع اور سجدے میں نبی علیہ السلام پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. دعائیں کامن ہیں. ایک دعا ہے جو ڈیفرنٹ ہے، جو ترمذی میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے کہ رکوع میں پڑھیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھیں سبحان ربی الاعلی. یہ انٹرچینج بھی ہو جائیں، اصل مقصد تسبیحات ہے. سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی. کیا درس کے دوران بندہ دل سے کوئی ذکر کر سکتا ہے یا درس خاموشی سے سنے؟ کر سکتے ہیں ذکر. جمعے کے خطبے کا پروٹوکول ہے کہ اس کے دوران آپ نے کچھ نہیں کرنا. ویسے نبی علیہ السلام کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لیں، لیکن مسلسل تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے آپ، تقریر نہیں آپ سن رہے امام کی، خطیب کی، یہ غلط ہے. باقی اس کا وہ پروٹوکول نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس میں بھی نہ کریں. لیکن اگر آپ اس کے ذکر کرنے کے دوران مجھے سن بھی صحیح اٹینٹیو ہو کہ یہ پیرلل میں دونوں کام کر رہے ہیں تو جائز ہے. میں نہیں کہنا کہ میرا ضروری سننا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان چلتی ہے، میں خود بھی مطلب کئی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں، دروشی پڑھتا رہتا ہوں، میں بات بھی سن رہا ہوتا ہوں. بلکہ ہم تو اب اتنے تیز ہو گئے، ہماری تو 4 آنکھیں اور 10 کان ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ وہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے جڑ کے تو 3 نمازیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کہنا ہے تو جائز ہے. آج کا سوال نمبر 2، نماز کے تشہد میں رفع سبابہ یعنی یہ شہادت کی انگلی کو تشہد میں بلند کرنا، اس کا سنت طریقہ کیا ہے اور کیا اسے حرکت دینا بھی سنت ہے؟ تو بھائیو، اس حوالے سے صحیح مسلم میں اوپر تلے 6 احادیث موجود ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1307 سے لے کر 1312 تک، اور مشکات میں 906 سے لے کر 908 تک 2 صحابہ سے، ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں تشہد میں بیٹھا کرتے تھے تو بیٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیا کرتے تھے یوں، اور یہ 2 انگلیاں بند کر کے. ایک یہ طریقہ ہے ان 6 حدیثوں میں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 کا عدد بناتے تھے. اب یہ عربی میں سمجھانا ذرا مشکل کام ہے، وہ لمبا اور ٹائم لگ جائے گا. 53 یہ ہے کہ آپ یہ تینوں انگلیاں بند کر کے اس شہادت کی انگلی کی جڑ کے اوپر یہ انگوٹھا رکھ لیں. اس کو کہتے ہیں 53 کا عدد، جو عرب میں شمار کیا جاتا تھا ہاتھ کے. یہ دونوں طریقے سنت ہیں، یہ بھی اور یہ بھی. یہ دونوں صحیح مسلم میں نے نمبر بتا دیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے ہی یہ کر لیا کرتے تھے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ بالکل باطل بات ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھانی ہے، اشہد ان لا پہ اٹھانی ہے اور الا اللہ پہ گرانی ہے. یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے. صحیح تو چھوڑ دیں. بیٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے.
اور اس حوالے سے جو فقہ حنفی کے بعض علماء کا یہ موقف ہے، سب کا نہیں لیکن بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ تشہد میں انگلی اٹھانا حرام ہے. دیکھیں، اور یہ پھر اپنے بابوں کے ایسے فالوور ہیں کہ شیخ احمد سرہندی جنہیں مجدد الافسانی لوگ کہتے ہیں، المتوفا 1036 ہجری، انہوں نے باقاعدہ حرام کا فتویٰ لکھا ہے. اور یہاں پہ بھی جتنے نقشبندی مجددی ہیں نا، یہ تشہد میں انگلی نہیں اٹھاتے ہیں، بابا جی کو فالو کر رہے ہیں. اور پھر بریلوی مکتب فکر میں ہی غلام رسول سعیدی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے، میرے استادوں میں سے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر دے اور غلطیوں سے جو ہے وہ درگزر فرمائے. انہوں نے باقاعدہ پھر تقریباً 40 صفحوں پر مجدد الافسانی المعروف شیخ احمد سرہندی کا رد لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں کہ ان کا عقیدہ بالکل باطل ہے. تو یہ بریلوی مکتب فکر کے سمجھ لیں اس دور کے سب سے بڑے محدث غلام رسول سعیدی صاحب جو حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے رد شرح صحیح مسلم میں شیخ احمد سرہندی کا لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں انگلی اٹھانا ہی حرام ہے. اب رہا مسئلہ انگلی سے، یہ تو ہو گیا انگلی کا اشارہ کرنا، یوں کرنا یا یوں کرنا تشہد میں، یہ تو اشارہ ہوا. اب دوسری چیز ہے انگلی کو حرکت دینا، یہ الگ سے چیز ہے. مسلم شریف میں حرکت کا ذکر نہیں، صرف اشارے کا ذکر. تو اس میں یہ بات امپلائڈ ہے کہ ابن زبیر اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشہد میں اس وقت آبزرو کیا ہے کہ آپ نے صرف انگلی سے اشارہ کیا ہوا تھا، ہلا نہیں رہے تھے. یہی مطلب نکلا، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ہلا بھی رہے تھے. اس کا مطلب ہے تشہد میں کچھ ایسا پیریڈ بھی ہے جس میں آپ نے نہیں ہلانی اور کچھ دیر کے بعد ہلانی ہے. یہ صحیح مسلم امپلائڈ ہو گیا. اور وہ وقت کیا ہے؟ سنن ابی داؤد میں 957 نمبر، سنن نسائی میں 890 نمبر اور مشکات میں 911 نمبر حدیث ہے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب تشہد بیٹھتے تو یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکها ویدعو بها، اس کو حرکت دیتے اور دعا اس کے ساتھ مانگتے. اور دعا آتی ہے درود شریف کے بعد، یعنی دعا کی حالت میں اسے ہلاتے تھے. اسی لیے وہ مسلم شریف میں ابن زبیر اور ابن عمر سے یہ نہیں آیا کہ وہ ہلا رہے تھے، اس کو صرف اشارہ ہے، دعا میں اسے ہلانا ہے. لہٰذا شیخ زبیر علی زئی صاحب کا موقف بالکل ٹھیک ہے، جو انہوں نے میرے ساتھ انٹرویو دیا تھا جو 17 جون 2009 کو 100 کوسچنز ود شیخ زبیر علی زئی، تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. میرے ساتھ 1 to 1 ان کا انٹرویو تھا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ صرف دعاؤں میں اسے ہلانا ہے. اور بعض جو علماء عرب ہیں اور یہاں پر بھی کچھ کٹر قسم کے سلفی جو ہیں، سب نہیں کچھ لوگ، ان کا یہ موقف باطل ہے کہ پورے تشہد میں اسے ہلانا نہیں، صرف دعاؤں میں. اب دعاؤں میں امپلائڈ یہ ہے کہ پھر پہلے تشہد میں نہیں ہلائیں گے، اس میں بھی آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، دعا تک پہنچے تو ضرور کریں، وہ میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں. آخری تشہد میں تو دعاؤں کے اندر اسے ہلانا ہے. اور اس حوالے سے شیخ زبیر صاحب نے توضیح الاحکام پہ بھی صفحہ نمبر 386 پہ یہ بات لکھ دی کہ صرف دعاؤں میں ہلانا ہے. آج سے 4 مہینے پہلے مجھے انڈیا سے ایک ای میل آئی. اب وہ ایک بڑے مشہور مولوی صاحب ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، انڈیا کے ہیں، وہ پھر بالکل پرسنل بات ہو جائے گی. اکثر باتیں بھی حوالہ کرتے ہیں، بلکہ میں نے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے علاوہ تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ حوالے دیتا ہو یا میں حوالے دے رہا ہوتا ہوں. باقی تو سارے جو منہ میں آتا ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں بغیر حوالوں کے. تو اس نے بھی یہ بات کر دی کہ نہیں جی نہیں، ہم تو اس لیے یہ جو الفاظ ہیں یحرکها ویدعو بها تو پورا تشہد ہی دعا ہے، تو اس لیے ہم پورے کو دروشی بھی دعا ہے. آن دا فیس آف آرگومنٹ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دروشی بھی دعا ہے. تو میں نے اس بھائی کو جس نے ای میل بھیجی، میں نے کہا بات یہ کہ بھائی قیام جو ہے سورۃ الفاتحہ قرات نہیں ہے کیا؟ ہے، لیکن جب ہم قیام کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں قیام 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. ثنا کا، جسے ہم دعائے استفتاح کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ اور پھر قرات. حالانکہ فاتحہ بھی قرات ہے لیکن ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اسی طریقے سے تشہد جو ہے یہ 3 حصوں کا مجموعہ ہے، اللہ کی حمد، درود شریف اور دعا. وہ کہتا ہے دلیل پیش کریں. میں نے کہا دلیل میں پیش کر دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. پھر وہی ہوا کہ آج 4 مہینے گزر کے ماننے سے انکار کر دیا. تو منکرین حدیث صرف بریلوی دیوبندیوں نہیں، اہل حدیث میں بھی موجود ہے. اپنے بزرگ بابوں کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر دوبارہ اتنی بھی توفیق نہیں کی کہ آپ نے حدیث پیش کر دی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں، یا میرے جو مولوی صاحب رجوع کرتے ہیں یا میرے بابا جان جو ہیں وہ رجوع کر لیتے ہیں جن کا میں فالوور نہیں کیا. اب میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. سنن نسائی میں 1720 اور 1721 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ دونوں اسے صحیح کہتے ہیں. 9 وطر پڑھنے کا طریقہ 2 سلام، 1 سلام اور 2 تشہد کے ساتھ. اما عائشہ نے روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 رکعت وطر 1 سلام کے ساتھ، مراد 1 دفعہ سلام، اگلے دن ایک ای میل آ گئی آپ 1 سلام کہہ رہے تو اسے مراد صرف دائیں طرف پھیرنا ہے. اس حالت تک بھی لوگوں کی ہونا حالت ہوتی ہے. تو میں تاں پہ کہنا ہے اسلام سے مراد یہ ہے کہ 2 دفعہ سلام نہیں پھیرنا، 1 دفعہ دونوں طرف سلام پھیرنا ہے. ہر طرح کی مخلوق ہے اللہ کی، ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے، لیکن لوگوں کو سوچنے کا وہ چشمہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ہر بندے کا انٹلیکچوئل لیول ایک نہیں ہوتا. تو 1 سلام
اور 2 تشہد کے ساتھ 9 وتر، سنن نسائی 1720 اور 1721. اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت میں تشہد میں بیٹھتے، پہلی 7 رکعتوں میں نہ بیٹھتے، 8ویں میں بیٹھتے اور اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے. یہ اگلے دن کسی بریلوی مولوی نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو درود شریف نہیں پڑھتے، انہوں نے اپنے آپ پڑھنا سی، یہ پائی موجود ہے سنن نسائی کے اندر. خود اپنے اوپر درود پڑھتے اور اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے بغیر 9ویں رکعت میں کھڑے ہوتے، پھر 9ویں رکعت میں بیٹھ کے تشہد کے اور دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے. اس میں نے بتایا کہ دیکھ لو تینوں ڈویژن آ گئی ہیں، اللہ کی حمد، درود شریف اور دعا. اب میں نے کلیئر کر دیا، دلیل دے دی، اور کیا کریے، پٹھے لٹک جائیے، اور تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے. لیکن وہ پھر ماننے سے انکار کیا اور پھر اس نے رجوع نہیں کیا. پل یہ ہے کہ وہ شرمندہ ہو کے بھاگ ضرور گئے، اس کے بعد انہوں نے بات نہیں اس موضوع کے اوپر کی. حالانکہ کہنا چاہیے تھا، جتنے وہ تمکنت کے ساتھ گرجے تھے تو آپ پھر حق بات کو قبول بھی کرتے اور صحیح اہل حدیث ہونے کا ثبوت دیتے. غیر مقلد ہونے کا نہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں گالیاں دیتا ہے غیر مقلد. تو بھائی میرے جو ہے حدیث کو نہیں مانتا پھر وہ غیر مقلد ہی کہلائے گا نا، بلکہ ہمیں تو منکرین حدیث کہنا چاہیے ایسے لوگوں کو. اور میں سب سے زیادہ محبت اہل سنت اور اہل تشیع کے تمام جتنے بھی گروہ ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا اتنا عشری ہوں اہل تشیع میں یا زیدیہ ہوں، سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کے ساتھ کرتا ہوں، کیونکہ انہیں جب حدیث پتہ چلتی ہے وہ بات قبول کر لیتے. لیکن اگر وہ نہیں قبول کرتا پھر سب سے زیادہ غصہ بھی ان پہ ہوگا، اس لیے کہ بھئی آپ کا تو دعویٰ تھا، باقیوں کا تو دعویٰ بزرگ بابوں کا ہے، آپ تو بزرگ بابوں کے پجاری نہیں تھے، تو آپ بھی جب حدیث نہیں مانیں گے تو آپ پہ تو غصہ آئے گا. تو آپ لائک اسٹوڈنٹ کے اوپر ہی غصہ زیادہ ہوتا ہے نا ٹیچر کا. تو اب مانے کہ یار یہ بات حق ہے، نہیں قبول کی. تو اس حدیث سنن نسائی 1720 اور 21 کے اندر سلفیوں کے لیے بھی پھکی ہے، سارے سلفی نہیں جو کٹر قسم کے وہ بنے ہیں، اور حنفیوں کے لیے یہ پھکی ہے کہ ان کے نزدیک وتر ہے واجب، اور واجب اور فرض نماز میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ درود شریف پڑھ لینا اللہم صلی علی محمد تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. ان کے لیے پھکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف بھی پڑھا، دعائیں پڑھی 8ویں رکعت میں، اور اس کے بعد آپ 9ویں کے لیے کھڑے ہوئے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدہ صاحب تو واجب ہو گیا، نعوذ باللہ جان بوجھ کر. یہ ان کے لیے پکی ہو گئی. اور سجدہ صاحب والے لیکچر میں بھی میں نے حدیث کوٹ کی ہے، مسئلہ نمبر 92 میں سجدہ صاحب کے 5 سنت طریقے اور اس کے 8 مقامات کے کن مقامات پر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، اور 5 ایسے مقامات جن کے اوپر نہیں ہوتا، وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 92 اہل سنت پاک.com پہ. تو یہ حنفیوں کا رد ہو گیا. اور سلفیوں کا اس معاملے میں ہو گیا کہ وہ جو یہ کہتے تھے، شیخ زبیر صاحب کے اوپر تان کرتے تھے کہ جو وہ کہتے ہیں دعاؤں میں ہلانا چاہیے، تو میں نے الفاظ جو ہے وہ بتائے یحرکھا ویدعو بھا. اور یہاں سنن نسائی سے پتہ چل گیا کہ 3 چیزیں ہیں تشہد میں، حمد، درود شریف اور پھر دعا. یہ الحمدللہ اس حوالے سے موقف بالکل کلیئر ہو گیا. سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے 1161 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں جب یہ انگلی اٹھاتے تو مسلسل اس انگلی کی طرف دیکھتے رہتے تھے، انگلی کی طرف دیکھتے رہتے تھے تشہد کی حالت میں. یہاں پر نظر رکھنا یہ سنت ہے. سنن ابی داؤد میں 991 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی ہلکی سی جھکی ہوا کرتی، ایسے نہیں انگلی کھڑی کرتے تھے آپ صلی اللہ. اچھا آپ وہ 53 کا عادت بنائے، اس میں تو آٹومیٹکلی جھک جاتی ہے، اس طرح کرنے میں یہ ایسے رہتی ہے، اس کو ہلکا سا جھکا کے رکھنا ہے. سنن ابی داؤد 991 نمبر. اور مسند امام احمد میں جلد 2 صفحہ 119 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6000 نمبر حدیث ہے، اور مشکات میں 917 نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع سبابہ کے بارے میں فرماتے، یعنی شہادت کی انگلی کو بلند کرنا، فرمایا کرتے کہ یہ انگلی شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ گواہی دینا، اس انگلی کے ساتھ گواہی دینا لوہے سے زیادہ سخت ہے شیطان کے اوپر الحمدللہ. لہٰذا یہ جو ہے اس سنت سے محروم نہیں ہونا چاہیے. اب 2 باتیں اور کہ حنفی ایک دلیل پیش کرتے ہیں سنن ابی داؤد سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 989 نمبر حدیث ہے 999 ایک کم 90. اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی تو اٹھاتے تھے لیکن اسے حرکت نہیں دیتے تھے. لیکن وہ روایت مردود ہے، اس میں محمد بن اجلان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح موجود نہیں ہے. اور مدلس کی ان والی روایت جو ہے، سکہ ہے مدلس کی بھی، ان والی روایت بغیر سما کی تصریح کے ضعیف ہوتی ہے. یہ صحیح مسلم کے مقدمے میں پیٹ رول ہے، لہذا وہ بالکل جعلی روایت ہے. اور اسی طریقے سے یہ تو حنفیوں کے لیے ہو گیا تحفہ، سلفیوں کے لیے ایک تحفہ ہے خصوصاً علماء عرب کے لیے. مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 4 صفحہ 317 پر 18878 نمبر حدیث وہ پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان جلسے کی حالت میں بھی انگلی بلند کرتے تھے یوں. اور یہاں بھی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے. تو یہ بالکل جعلی روایت ہے. اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سفیان ثوری نہیں تو ان کو بولنا چاہیے تھا، کیونکہ جامعہ ترمذی میں جو ابن مسعود کی حدیث ہے 257 نمبر بغیر رفع الیدین والی، وہ ضعیف ہی ابن مسعود کی جو ہے وہ اس کی سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے. یہ سیم حکم ہے اس روایت کے اندر بھی کہ 2 سجدوں کے درمیان جو ہے انگلی اٹھانا، یہ بالکل باطل روایت ہے، جعلی روایت ہے.
بہرحال جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو میرے 2 لیکچر ہیں. مسئلہ نمبر 70A کمپلیٹ نماز محمدی صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مسئلہ نمبر 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اور مسئلہ نمبر 84 ہے فاتحہ خلف الامام کے اوپر. دیکھیں یہ بہت کریٹیکل کوسچن ہے، پہلے بھی لوگوں نے کیا. پہلی تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ ہمارے نزدیک صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں دایاں ہاتھ بائیں پہ باندھنا یہ بھی سنت ہے، اور ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا بھی سنت ہے، کیونکہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے صحیح سند سے ثابت ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے، اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے نماز حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھی تھی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. میں اس پہ اکثر بولتا رہتا ہوں، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے سنی شیعہ کی نماز، آپ دیکھ لیں. رہا ہاتھ باندھنے کا معاملہ تو اس میں یعنی اختلاف چل رہا ہے. حنفی کہتے ہیں ناف سے نیچے باندھا جائے، اہل حدیث کہتے ہیں ناف سے اوپر باندھا جائے، اور ایک جو ورژن آ رہا ہے آج کل حنفیوں کی طرف سے وہ ہے ناف کے ایگزیکٹ اوپر، اور اس کے لیے یہ صحیح مسلم سے ایک سہارا لیتے ہیں. صحیح مسلم میں اس حوالے سے ایک حدیث ہے لیکن اس میں الفاظ نہیں ہے. پہلے اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ میرا ایک ریسرچ پیپر ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں میں نے 140 احادیث صرف 4 صفحوں کے اندر سمو دی ہیں. الحمدللہ پورا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل طریقہ، اس میں نے ان احادیث کے حوالے بھی دیے. اس میں جو یہ ٹائٹل ہے دوسرے پیج پہ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت قیام، اس میں حدیث میں لے کے آیا ہوں کہ صحیح بخاری میں 740 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے، اور امام مالک سے امام بخاری نے لی ہے 2 واسطوں سے، کہ سہل بن سعد السعدی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں. یعنی یہ دایاں ہاتھ ہے، ہاتھ عربی میں درمیان کی انگلی کے سرے سے لے کر جو ہے وہ شولڈر تک، یہ مکمل کوئی ہاتھ کہتے ہیں. دایاں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر رکھنا ہے، تو زیرہ کہتے ہیں درمیانی انگلی سے لے کر کونیوں تک. اس کو ہم کہتے ہیں رس کلائی، اور کلائی سے لے کے کونی تک اس کو ساد کہتے ہیں، اور اس پورے کو زیرہ کہتے ہیں. پرانے زمانے میں جنگوں میں لڑنے کے لیے بھی زیرہ پہنی جاتی تھی. تو دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھنا. اب ظاہر ہے ایسے تو نہیں رکھا جاتا ہے دایاں ہاتھ یہ اس طریقے سے، وہ جہاں پر بھی آ جائے. وہ نارملی ناف سے تھوڑا سا اوپر آتا ہے، اور ہمارا یہ جو مین سینہ ہے اس سے تھوڑا سا نیچے، یعنی سینے کے اوپر ہی، کیونکہ سینے کا لفظ جو ہے یہ نہر سے لے کر ناف تک یہ پورا سینہ ہی کہلاتا ہے. اس میں جہاں پر آ جائے، ایک یہ بالکل ایسے نہیں باندھنا اور نہ ناف کے نیچے. اب بلکہ آپ دیکھیں طارق جمیل صاحب نے جو جنید جمشید صاحب کا جنازہ پڑھایا تھا اس میں تو انہوں نے ہاتھ یہیں باندھے ہوئے تھے، ناف کے اوپر باندھے ہوئے تھے، ناف سے اوپر، کے اوپر نہیں، کے تو پھر ہو جائے گا ایگزیکٹ. یہ سارے کا سارا دھوکہ تو ہے اردو میں. اس میں الفاظ ہے صحیح مسلم میں ایک ہیڈنگ ہے، وہ مسلم شریف کی حدیث ہے 896، جس میں وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے. بس اس پہ امام نووی نے ایک باب باندھا ہے، کیونکہ امام مسلم نے باب نہیں باندھے ہوئے مسلم شریف کے. اس باب میں موجود ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے سے نیچے اور ناف سے اوپر رکھے جائیں. انہوں نے ترجمہ کر دیا ناف کے اوپر. ناف سے اوپر اور ناف کے اوپر بڑا فرق ہے، لیکن عربی میں یہ 2 نمبری پکڑی جاتی ہے اگر کوئی کرے. اس میں یہ مسلم شریف پڑھی ہوئی ہے اور پڑھی ہوئی بھی ہے. اس میں 896 انٹرنیشنل جو کنٹینیوس نمبرنگ ہے نا جی، ہاں یہ دیکھ لیں 896 کے اوپر یہ ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے. باب ہے دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھنا، صدر کے نیچے فوق السرہ الفاظ ہے، فوق السرہ یعنی ناف کے اوپر. فوق کا لفظ ہے، الا سرہ نہیں ہے، فوق ہے. الا اور فوق کا فرق سمجھ لیں. عربی میں الا کہتے ہیں ایگزیکٹ اوپر کو. مثلا یہ ہاتھ میں کتاب ہے نا، یہ میں بال پوائنٹ اس کتاب کے اوپر رکھ دوں تو یہ ہوگا کہ یہ بال پوائنٹ کتاب کے اوپر ہے، یعنی دا پین از آن دا بک. آن کو عربی میں کہتے ہیں الا. لیکن اگر میں یوں رکھوں، ہے یہ بھی اوپر، اردو میں یہ بھی اوپر یہ بھی اوپر، لیکن عربی میں اس اوپر کو الا نہیں کہتے، فوق کہتے ہیں. اور انگلش میں اپان، دا پین از اپون دا بک. اب اس میں جو الفاظ ہیں نا وہ اپون والے ہیں، ناف سے اوپر. اب ظاہر ناف سے اوپر ایک تو یہ ہو سکتا ہے ہوا میں ہو، یہ تو مطلب ہے نہیں ہے. تو دوسرا ایک یہ ناف یہ ہے تو ناف سے اوپر، تو یہ ناف سے اوپر ہے، ناف کے اوپر نہیں ہے. یہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ سنن نسائی کے اندر آپ چلے جائیں 890 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ